خشیت الہی کی معنی اور مفہوم۔ خشیت کی معنی ڈر اور خوف کی ہیں، اور خشیت الہی کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور اسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا شعور بھی ہو۔ وہ جانتا ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب میں نے زندگی کی ایک ایک لمحے کا اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کے احساس کی وجہ سے اس کے دل میں خوف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ خوف ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور عذاب سے ڈرتا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر نیک کاموں کی طرف رغبت پیدا ہے، وہ برے کاموں سے اسے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو معرفت، عرفہ، معرفت، ٹھیک ہے نا، اور آخرت کی زندگی کا علم بھی رکھتے ہیں، وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم وہ سب جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے گا اور رونا بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کر رونے لگے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نتائج کو جانتے تھے۔ انہیں عذاب جہنم کی شدت اور ہولناکی کا پورا علم تھا، اس لیے ان پر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا خوف و غالب وہ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مصیبت اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کی خوف کی سے مکی کی سر جتنا آنسو بھی اس کے رخسار پر بہنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ پر وہ حرام کر دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث بیان فرمایا، جو شخص اللہ کی خوف کی وجہ سے رو پڑے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت قریب آتا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ ایک بار اس سے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ اس بوجھ کو اٹھانے کا وقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پر پیش کیا، تو ان سب نے اس بار کو اٹھانے سے انکار کیا۔ یہی حال آپ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ وضو شروع کرتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک موقع پر اس بارے میں کسی نے پوچھا تو کہنے لگا، یہ وقت ایک بڑے جبار بادشاہ کے حضور کے پیشی کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حال صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تھا بلکہ تمام صحابہ کرام کی یہی حالت تھی۔ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ یا عذاب کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خشیت الہی سے ان کی چیخیں نکل جاتی۔ یہ لوگ خشیت الہی کا عملی وہ نمونہ تھے۔ اچھا، امام حسن آئے، امام حسن کب پیدا ہوئے تھے؟ ہاں جی، 3 ہجری 3، اور کب وفات پائی؟ 50 ہجری 50، کب؟ 50۔ بیوی کا نام کیا تھا جو کہا جاتا ہے کہ زہر دیا؟ جودہ بنت حارث۔ کیا نام تھا؟ جودہ بنت حارث۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی وقت امام حسن کی عمر 7 سال تھی۔ کتنی؟ 7 سال تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں ہیں نا، یہ نوٹ کیا کرے ساتھ میں۔ اچھا، قرآن و حدیث کی ان تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ خشیت الہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی قریب کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خشیت الہی کی وجہ سے حکمت اور دانائی کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے، رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت اور دانائی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا وہ خوف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمارے دلوں میں خشیتی پیدا ہو اور ہم آخرت کی وہ فکر وہ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب مشق پر آ جائیں۔ نمبر 1 سوال، خشیت الہی کا مطلب ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی عبادت، اللہ کی خوف اور ڈر، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی۔ ہاں جی، بے آپشن اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر، اللہ کا خوف اور ڈر، آپشن نمبر با، ٹھیک ہے، صحیح۔ نمبر 2، خشیت الہی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، نماز کے وقت، بات کرتے وقت، کھانے کے وقت، سواری پر بیٹھتے وقت۔ جی سر بات کرتے وقت، سر نماز کے وقت، نماز کے وقت، نماز کے وقت سر، نماز کے وقت نا، نماز کے وقت، آپشن نمبر الف جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ نمبر 3، مومن بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور غضب کی ڈر کی وجہ سے احساس پیدا ہوتے ہیں، دنیاوی ترقی کے احساس، مال چن جانے کے احساس، جواب دہی کے احساس، دنیاوی کے ختم ہو جانے کے احساس۔ جی
बी ऑप्शन जवाबदेही का एहसास। जवाब दही का एहसास, ऑप्शन नंबर बा वो ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है सवाल नंबर 4। अल्लाह की फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला से उसकी बंदूक में सबसे ज़्यादा डरने वाले हैं अकल वाले, इल्म वाले, इन्फाक करने वाले, नमाज अदा करने वाले। जी हाँ, दूसरे ने क्या कहा और कोई और? इल्म वाले ना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कौन? उलमा, इल्म वाले, ऑप्शन नंबर जीम जो है वो ठीक है। सवाल नंबर 6। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह का खौफ है तकवा की बुनियाद, हिकमत और दानाई की बुनियाद, एहसान की बुनियाद, गफ़ और दरगुजर की बुनियाद। हाँ जी, हाँ जी, जी। तकवा, हाँ जी, हिकमत, हाँ ये रअसुल हिकमा मखाफत अल्लाह, ये भी है ना। हाँ बस, हाँ तकरीबन ये सारे के सारे ना तकरीबन ठीक है, हो जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये तो हो गया ना। अब ये कहाँ पर है? अच्छा जी, अब आप इधर आ जाए, सबक नंबर इबादात में ज़कात की फ़जीलत और अहमियत। यहाँ